serve your objective. تو اس پہ میں نے کافی اس چیز کو ہم نے ہیمر کرنے کی اس کو کوشش کی. تو اسی سے ظاہر میں وہ اس کو لنک کر رہا ہوں کہ سر لیٹ گو کرنا نا، چیزوں کو چھوڑ دینا، جانے دینا، یہ بڑا ضروری ہے. جو آپ کی عمر بڑھتی جائے، آپ کا رینک بڑھتا جائے نا، تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کئی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، کئی لڑائیاں نہیں لینی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں سر. اوکے جی، سلیکٹ دا آئیڈیاز دیٹ سرو یور آبجیکٹیو. تو اس میں سر ایکسپرٹس پھر بتا رہے ہیں، سینئرز بتا رہے ہیں کہ بہت ساری جو اٹیمپٹس ہیں نا کمیونیکیشن کی، وہ صفر ہو جاتی ہیں جب ہم بہت زیادہ بولتے ہیں. بہت زیادہ بولنا نا، بہت زیادہ باتیں کرنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. اکثر ہمارا جو پرپز ہے نا جی، وہ اچھا تھینک یو سر. وہ کسی ایک کولیگ نے کہا کہ ویڈیو نظر نہیں آ رہی. تھینک یو سر. بالکل دیکھیں نا جی، یہی تو بات ہے، آڈیو اور ویڈیو. میں نے کہا جی آج کل کا تو بچہ بات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے پہلے ویڈیو آن کرو پھر میں بات سنوں گا یا بات کروں گا، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے اپنا آپ کیمرہ آن کرو. لیں سر، اس میں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے سر آگے میں بات کرتا ہوں کہ یہ 3 ٹپس ہیں جی. یوز یور کور میسج ایز یور مین آئیڈیا. ٹھیک ہے جی. کنسیڈر ہاؤ مچ ٹائم یو ول ہیو ٹو ڈیلیور یور پریزنٹیشن. اور نمبر 3، تھنک اباؤٹ وٹ یور آڈینس آلریڈی نوز اباؤٹ یور پریزنٹیشن. یہ ظاہر ہے میرے لیے بھی مشکل ہے کام، آپ کے لیے بھی، لیکن یہ ہمیں کرنا ہے. ان سوالوں کے جواب ہمیں ڈھونڈنے چاہیے. آگے بڑھتے ہیں سر. پھر ایک ایگزامپل آ گئی، لیکن ظاہر ہے اس وقت کو دیکھتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں جی کہ یہ سلائیڈ میں آپ سے شیئر کر دوں گا تو آپ ظاہر ہے اس سے بھی دیکھ سکیں گے. اوکے جی. ایک اچھے جو پریزنٹیشن ہوتی ہے یا کہانی ہوتی ہے کوئی بھی، اس میں سر اوپننگ بڑی میٹر کرتی ہے، پھر اس کی باڈی آپ کیا بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد کنکلوژن کیا ہے. تو آپ اکثر ہم لوگ اچھی فلمیں دیکھتے ہیں تو یا کہانیاں ڈرامے دیکھتے ہیں سنتے ہیں، تو اس میں اوپننگ بڑی میٹر کرتی ہے اور کنکلوژن بڑا میٹر کرتا ہے. بلکہ میں اکثر کہتا ہوں ریسرچ پیپر ہوتا ہے، اس میں سب سے زیادہ ٹائٹل اہم ہوتا ہے، پھر اس کا ایبسٹریکٹ، اس کا انٹروڈکشن اور کنکلوژن، درمیان میں کیا تھا کیا ہے، وہ ان چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ سب 3 سیکشن ہیں، تو ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے جی؟ اوپننگ ہے. اور اوپننگ کے بعد دوسری چیز کیا امپورٹنٹ ہے جی؟ رضوان صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں، وہ ہے جی اس کا کنکلوژن، اس کا اینڈ. تو پھر ایک ایگزامپل آ گئی جی، تو ایگزامپل سے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اسٹرکچر کرنے میں. دوسرا سیکشن کیا ہے جی؟ باڈی. پہلے آپ نے اوپننگ پہ فوکس کرنا ہے کہ میں شروع میں کیا بات کروں گا، اور یہاں اب کچھ اپروچز بتائی جا رہی ہیں باڈی کی جی، کہ پرابلم سولوشن پہلی بڑی اچھی اپروچ ہے کہ آپ پرابلم بتائیں. آپ کہیں یار یہ پرابلم ہے. مثلا میں نے آغاز میں بھی کہہ رہا ہوں اور میں دوبارہ سے ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو یونیورسٹیوں میں ہم لوگ پریزنٹیشنز دے رہے ہیں وہ بورنگ ہیں. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. تو اس کا سولوشن کیا ہے کہ ہم یار کوشش کریں لوگوں کو انگیج کرنے کی، کم بولنے کی، زیادہ ویژولز اور جو ہے نا وہ میڈیا یوز کرنے کی. تو اس پرابلم کا سولوشن ہو سکتا ہے کہ جو پرابلم ہے. دوسرا کیا جی؟ کرونولوجیکل. کرونولوجیکل کیا ہوتا ہے جی؟ یہ اب پھر میری کوشش ہے انٹریکٹ کرنے کی. یہ کرونولوجیکل آرڈر کیا ہوتا ہے جی؟ میں نے اپنی پریزنٹیشن کو لنک کرنا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کرونولوجیکل آرڈر میں کروں. تو کوئی کولیگ بتائے گا جی کرونولوجیکل آرڈر کیا ہوتا ہے؟ اینی بڈی؟ اوپن کویسچن ہے جی، کوئی بھی کولیگ جو ہے نا وہ آنسر کر سکتا ہے، ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے جی. اینی بڈی جی؟ سر کرونولوجیکل آرڈر کیا ہوتا ہے کہ آپ ترتیب میں بتاتے ہیں سن کے مطابق، تاریخ مہینے کے مطابق. آپ کہتے ہیں پاکستان 1947 میں بنا تھا، 1971 میں پاکستان 2 لخت ہو گیا. ہاں تھینک یو سر رضوان صاحب، بہت شکریہ سر. رضوان صاحب نے کہا جی ایرا وائز، ٹھیک، آئی ایگری جی بالکل. تو سر آپ سیکوینس میں بتاتے ہیں کہ پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. اوکے. تھیمیٹک جی، کہ آپ بتاتے ہیں اپنی بزنس اسٹریٹجی مثلا آپ نے ایکسپلین کرنی ہے، تو یہ آپ کا تھیم ہے، تو آپ اس تھیم پہ بیس کرتے ہوئے وہ اپنی پریزنٹیشن کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ایک اور کیا ہے جی؟ اچھا ہے، یہ ہم انجینئرز ہیں
मेजॉरिटी प्रोफेशनल्स हैं, तो कॉज एंड इफेक्ट आप बताते हैं ये कॉज है और उसका ये इफेक्ट है। तो ये भी एक अच्छा है, वो क्या कहिए टूल है या पैराडाइम है कि आप मैं अपनी प्रेजेंटेशंस को यूं प्लान कर सकते हैं, यूं उनका स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रेजेंटेशन कर दीजिए, कहीं भी कंडक्ट करें, तो आप इन चारों में से कोई ना कोई एक जो है फ्रेम वर्क, एक पैराडाइम ज़रूर यूज़ करें। आगे बढ़ते हैं सर। फिर कनेक्शन आ गया, तो लास्ट इज योर कंक्लूजन। नंबर 1 क्या था? ओपनिंग, इंट्रोडक्शन। फिर आपकी बॉडी आ गई, हमने बॉडी की बात की कि ये 4 पैराडाइम्स हैं। और आखिरी क्या है जी? कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में एक अच्छा है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन आप कहें, कॉल टू एक्शन क्या होता है जी? आपने भी सुना होगा, मैं भी सुनता रहता हूँ। माजरत जी, द स्टेप यू वांट योर ऑडियंस टू टेक बेस्ड ऑन योर मैसेज। कॉल टू एक्शन ये है कि आप क्या चाहते हैं। आप ईमेल करें अपने बॉस को, किसी को भी, तो आप एंड में ज़रूर ये बताएं कि आपने ये ईमेल क्यों की है, ये बात आपने क्यों कही है। तो ये कॉल टू एक्शन जी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड का ये मैसेज है, कॉल टू एक्शन। तो कॉल टू एक्शन के ज़िम्मन में मैं कहता चलूँ एक और टूल आपसे शेयर किया गया, वो टूल 2 आप देखिएगा। उसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चरिंग के मामलात हैं, उनमें हमें ज़ाहिर है एक्सपर्ट्स ने हेल्प की है। आगे बढ़ते हैं सर। ओके, लीजिए अगला आइडिया क्या है? यूज एन एंगेजिंग मिक्स ऑफ फॉर्मेट्स। डिफरेंट चीज़ें यूज़ करें। मसलन आप स्टोरीज भी शेयर करें, कोई कहानी सुनाएं, कुछ डाटा बताएं, कोई कोटेशन शेयर करें, तस्वीरें शेयर करें, कोई वीडियो दिखाएं। ठीक है जी। तो ये ज़ाहिर है लोगों को, बल्कि बट रेलिवेंट, वो रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है जी, ताकि आपका कोर मैसेज डिलीवर हो। तो इसमें क्या है जी, आप जब ये करेंगे तो लोगों के आप क्या कहना चाहिए, यू विल बी एबल टू अपील योर ऑडियंस माइंड्स एज वेल एज देयर हार्ट्स। आप जो लोग लॉजिक से सोचते हैं आप उन्हें भी अपील करेंगे, और जो लोग थोड़ा दिल से सोचते हैं उनको भी आप अपील करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया जी कि अक्सर प्रेजेंटेशन में या तो हम बिल्कुल ही कोई तस्वीर नहीं दिखाते, कोई वीडियो नहीं, या हम बेतहाशा ही जो है ना वो फिर कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़रूरी है जी। तो इसमें स्टोरीज बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जी, एलिमेंट है कि लोगों को अगर कहानी कोई सुना सकें, कोई रेलिवेंट कहानी, कोई स्टोरी, कोई एनेक्डोट, तो वो ज़रूर करना चाहिए। ये हमें लोगों का जो है वो क्या कहिए, लोगों की अटेंशन ग्रैब करने में इससे ज़्यादा बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा जी, आगे जी स्टोरीज ही की बात हो रही है, तो स्टोरीज के ज़िम्मन में बताया जा रहा है कि जो स्टोरीज हैं जी वो ज़रा कंसाइज होनी चाहिए। वो इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि अगला जो है ना वो बेचारा अपना इंटरेस्ट लूज कर दे। और वो फिर स्टोरी जो है उसमें कोई लेसन हो, और वो आपकी पर्सनल भी हो। यानी कि आप अगर कहानी सुना रहे हैं उस आइडिया से रेलिवेंट, तो वो आपकी अपनी हो। ठीक है जी। तो ये बड़ा यानी कि मुश्किल काम है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये मुश्किल काम वो है जो करने वाले काम है। ओके जी, एक और एक्सपर्ट है जी, आपने यकीनन इनका कोई ना कोई वीडियो देखी होगी, इनकी कोई किताब पढ़ी होगी, सेथ गॉर्डन। तो वो कहते हैं जी लॉजिक इज एसेंशियल। ठीक है जी, दिमाग से सोचना बड़ा ज़रूरी है, बट विदाउट इमोशन यू आर नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक। अगर आप लोगों के इमोशंस को अपील नहीं ना करते तो वो बात अधूरी रह जाती है। अच्छा जी, फारूक आजम साहब ने हैंड रेज किया है। अब अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर दें, या अगर वो अनम्यूट भी करके बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कि फ्लोर ओपन है, यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है कि सिर्फ मैं बोलूँगा, या मुझे ही अपनी आवाज़ जो है ना वो बड़ी अच्छी लग रही है। अपनी आवाज़ सुनना ना, अपनी तस्वीर देखना, मैं अब दौर से काफ़ी आगे बढ़ चुका हूँ कि जहाँ सिर्फ मुझे अपनी आवाज़ सुनना अच्छा लगे, या जो है ना अपनी ही तस्वीर देखना। तो अगर फारूक आजम साहब हैज़ एनी क्वेरी, एनी कमेंट, तो वो सर कर सकते हैं। तो मीनवाइल मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कम्युनिकेशन में ये है। लीजिए एक और फैक्ट, एक और
ڈیٹا ایک ٹریویا کہ شیئر کیا جا رہا ہے کہ یاد رکھیں کہ اگر صرف اور صرف آپ لوگوں سے ڈیٹا ہی شیئر کریں گے نا تو لوگوں کو 5 سے 10% یاد رہتا ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کو کوئی کہانی سناتے ہیں، کوئی واقعہ سناتے ہیں، کوئی ریلیونٹ بات کرتے ہیں، ویڈیو دکھا دیتے ہیں لوگوں کو، تو وہی پرسنٹیج جو 5 to 10 کے درمیان میں لائی کرتی ہے، وہ دیکھ لیں ایک کوانٹم جمپ ہے کہ وہ 60-70% وہ باتیں یاد رہیں گی. اگر آپ لوگوں کو انگیج کرنے میں کامیاب رہتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہوں گے اپنی فیوچر پریزنٹیشنز میں، تو لوگ بور نہیں ہوں گے. لوگوں کو ہماری کہی ہوئی بات، کوئی نہ کوئی بات یاد رہ جائے گی. آگے بڑھتے ہیں سر. ایک اور آئیڈیا دیا جا رہا ہے کہ آپ میموریبل کیسے بنایا جائے پریزنٹیشنز کو. تو اس میں جو ہے جی سٹار، ایک کیا کہیے، سٹار کو میں کیا کہوں، ایک نیمونک ہے جی کہ سم تھنگ دل آلویز ریمبر. آپ نے یہ جو ستارہ ہے نا جی، یہ سرخ رنگ کا، اس پہ فوکس کرنا ہے کہ سٹار کیا ہے. وہ ہو سکتا ہے جی کوئی بہت ہی شاکنگ قسم کا ڈیٹا ہو، کوئی بڑی ہی ایسی تصویر ہو جو لوگوں کو یاد رہ جائے، یا کوئی انیکڈوٹ، کوئی کہانی، کوئی لطیفہ جو لوگوں کو گریب کر سکے ان کی اٹینشن کو. تو اسے ہم سٹار کہہ رہے ہیں. تو یہ سر آپ نے جب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پریزنٹیشن پلان کرنی ہے، اس میں اپنا یہ جو ہے نا ستارہ، یہ سرخ، یہ ریڈ سٹار، یہ ضرور ڈالنا ہے جی. لیں سر آگے بڑھتے ہیں. یہی سر اب ظاہر ٹیک اوے بڑا امپورٹنٹ ہے جی. آپ ریکیپ کریں. میرے اکثر کولیگز جو ہیں وہ ذرا اکیڈیمیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور باقی بھی جو پروفیشنلز ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جب بات کریں تو اس کو لوپ کو کلوز کریں. ہم نے جیسے بات